نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان دین، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، آج سے چند مہینے پہلے دیولیا جانا ہوا. وہاں افتتاح بخاری شریف کی تقریب تھی. حضرت مولانا سعید صاحب نے قرب و جوار کے علماء کو دعوت دی تھی. ان میں حضرت مولانا اویس صاحب کو بھی دعوت دی. تو حضرت وہاں تشریف لائے. پھر بیان کے بعد حضرت مولانا اویس صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آج کی تاریخ اپنے مدرسے کے لیے طے فرمائی. اب اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی عطا فرمائی، عافیت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے حضرت کا وعدہ پورا کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائی. یہ سب اس کے فضل سے ہوا. اور اسی وعدے کے ماتحت ہم لوگ آج جمع ہیں. آج دنیا کا انسان بہت زیادہ پریشان ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہے. جن کے پاس مال ہے، اقتدار ہے، گاڑیاں ہیں، باڑیاں ہیں، وہ بھی پریشان ہیں. چلو مفلس تو مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، گھر گرہستی نہیں چل رہی. لیکن جو ذی اقتدار ہیں، مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ اپنے مال اور ثروت کے بیچ میں حیران اور پریشان نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اتنا بہترین بنگلہ، اتنی گاڑیاں، اتنے خادم، اتنا مال، پھر تو بظاہر پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج غریبوں سے زیادہ امیر پریشان ہیں.
یہ پریشانی کی وجہ مال کا ہونا، ثروت کا ہونا، اولاد کا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ سکون دل کا نہ ہونا یہ پریشانی ہے۔ ان کے پاس مال ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، کاروبار ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن سکون دل نہیں ہے۔ ان کو یہ راز معلوم نہیں ہے کہ دلوں کا سکون ان چیزوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا ارشاد سچا ہے۔ اگر وہ نعمت انسان کو نصیب ہو جائے جو قرآن کریم میں بیان فرمائی، تو غربت میں بھی آدمی کو مالداری کا مزہ آتا ہے۔ وہ سوکھا روٹی کا ٹکڑا کھا کر اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وہ ضابطہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ دل جو تمہارے بے چین ہیں اور بے قرار ہیں اور پراگندہ ہیں، اس کو پرسکون بنانے کے لیے بڑا آسان راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بات خوب اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ پیسوں میں سکون نہیں ہے، اقتدار میں سکون نہیں ہے، دولتوں میں سکون نہیں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ تو کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن ذکر ہو تو اس کو سکون ملے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست رہے گا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ ٹکڑا کیا ہے؟ یہ دل ہے، اور دل کو دل بنانے کے لیے اس کو ذکر اللہ سے وابستہ کرنا۔ قرآن کریم میں اسی وجہ سے جگہ جگہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے ذکر کی بڑی ترغیب، بڑی تلقین آئی ہے۔ آج کی بے چینیاں اور آج کی بے قراریاں یہ اے سی کے ذریعے سے، ٹھنڈی گاڑیوں کے ذریعے سے، بہترین گاڑیوں کے ذریعے سے دور نہیں ہو رہی ہے، ورنہ آج کا آدمی سب سے زیادہ اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اتنا اکوپمنٹ اور اتنا سامان اس کے پاس راحتوں کا موجود ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے آئے تھے، تو کھانے کے بھی لالے پڑ رہے تھے، فاقے ہو رہے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فاقوں میں لطف آ رہا تھا۔ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، فاقہ اتنا ہو جاتا تھا کہ بے ہوشی ہو جاتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔
کبھی یہ حالت ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی علمی سوال کرتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ میری بھوک کو پہچان کر مجھے گھر لے جائیں، لیکن ان کے یہاں کوئی ہوتا نہیں تھا، وہ نہیں لے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان سے ایک علمی سوال کیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، وہ بھی فاتح سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہاں میں سمجھ گیا کہ ان کو بھوک زیادہ ہے، آقا زیادہ ہے، چلو گھر چلو، گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد گھر میں سوال کیا کہ بھئی کوئی ہدیے کی چیز آئی؟ جواب ملا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ پوچھا کہ یہ صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے؟ کہا نہیں حضور، آپ کے پینے کے لیے ہدیہ کیا گیا ہے۔ صدقہ حضور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور ہدیہ غربا کو بھی دیتے تھے اور خود بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ صفہ میں جا کے دیکھو کتنے طلبہ موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک صفہ تھا، چبوترا تھا، وہ چبوترے کے اندر تمام طلبہ کرام جمع رہتے تھے، اور کوئی آ کر کے کھجور کا خوشہ لٹکا کے جاتا تھا تو طلبہ 2-3 کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، یہ ان کی غذا تھی، یہ ان کا کھانا تھا۔ آج آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ 3 وقت کا کھانے کا انتظام ہے، آپ کو خالی پڑھنا ہے، محنت کرنا ہے اور مجاہدہ کرنا ہے، اور محنت سے جو ہے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کا کام اتنا ہی رہ گیا، باقی سب انتظامیہ کا کام ہے۔ وہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی دن کے فاقے اور کپڑے کا تو کوئی نظام ہی نہیں، اتنا کم کپڑا ہوتا تھا کہ کم کپڑے والا زیادہ کپڑے والے کے پیچھے چھپتا تھا۔ 10 کے قریب صفہ کے اندر طلبہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کو بلا لائے اور سوچنے لگے کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، اس میں کون پیے گا اور کس کے لیے بچ جائے گا؟ لیکن معاملہ سرکار کا ہے۔ خود آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ نے گفتگو کرتے ہوئے حضور کے چہرے میں فاقہ دیکھا۔ گھر جا کر ام سلیم سے بات کی اور حضرت انس کو بھیجا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے دو۔ مسجد میں آئے اور مسجد میں حضور کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ لو بھائی، ابو طلحہ کے یہاں ہماری دعوت ہے۔ حضرت انس گھر پڑے کہ میں نے تو حضور سے کہا تھا کہ چلیے، کیونکہ کھانا 1-2 آدمی کا ہے، اور یہ 80 لوگوں کے اندر جو ہے اعلان کر دیا حضور نے کہ حضرت ابو طلحہ کے یہاں کھانے چلو۔ ام سلیم نے کہا بس اب معاملہ اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، جب انہوں نے اعلان کیا تو انتظام بھی اللہ کرے گا، اگرچہ ہمارے پاس 2 آدمیوں سے زیادہ کا کھانا نہیں۔ سب مہمان آ گئے، حضور نے ہنڈی کو ڈھکوا دیا، روٹی کے اوپر کپڑا ڈلوا دیا اور فرمایا تھوڑا تھوڑا آٹا نکالو، روٹیاں بناؤ اور ایک ایک ٹکڑے کے اوپر گھی رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 10-10 کو بلا کر کھلانا
دیا. 80 لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانا جیسا تھا ویسا ہی رہ گیا. یہ معجزہ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کھانے کے اندر اتنی برکت ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سوچتے رہے کہ میری شکم سیدھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اتنے لوگ بھوکے پیاسے آئیں گے. سب کو لے گئے. اجازت مانگی حضور یہ سب آئیں. سب کو لائن میں بٹھا. سب کو بٹھا دیا. کہاں یہ پہلے نمبر والوں کو پیالہ دو. ان کو پیالہ دیا. پیٹ بھر کر انہوں نے پیا. پیالہ جتنا تھا اتنا ہی. اب کہا دوسرے نمبر والوں کو. انہوں نے پیا اور پیالہ اتنا ہی. سب نے پی لیا. پیالہ لبریز ہے. یہ حضور کا معجزہ ظاہر ہوا. پھر حضور نے پوچھا کہ اب کون باقی رہ گیا. کہا حضور اب تو آپ اور میں باقی رہ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تم پیو. انہوں نے پینا شروع کیا. اور پیو. حضور بہت پی لیا. کہنے اور پیو. حضور بہت پی لیا. کہنے اور پیو. اتنا پینے کے باوجود جو ہے پیالے کے اندر دودھ جو ہے ویسا کے ویسا موجود رہا. پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. امت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اور مجاہدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کر رہا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ بھوکے اور پیاسے ابو ہریرہ تھے, لیکن دین کے معاملے کے اندر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے. کوششیں کرنی پڑتی ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہے. ابو ہریرہ سے قربانیاں کی. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام حضرات بھوک کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ حضور کو نہیں چھوڑتے. دین کو نہیں چھوڑتے. آستانہ دین کو نہیں چھوڑتے. مسجد نبوی کو نہیں چھوڑتے. حضور کے درس کو نہیں چھوڑتے. اتنے مجاہدوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے خوشی کے ساتھ دین قبول کیا. جانیں گنوا دی. مال لٹا دیا. لیکن اللہ کے دین سے ہٹے نہیں. تو اللہ نے ان کے دلوں کو سکون عطا فرمایا. چین عطا فرمایا. اطمینان عطا فرمایا. آج دو چیزوں سے غفلت ہے. ہماری زندگی میں دو چیزیں نہیں ہیں. ایک وہ نصیحت نامہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے قیامت تک کی امت کے لیے بھیجا ہے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا. اور ہم نے اپنے پاس سے تمہارے لیے نصیحت نامہ بھیجا ہے. اور یہ نصیحت نامے میں تمہارے لیے اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے. برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے. امر بالمعروف کیا ہے. نہی عن المنکر کیا ہے. برائیوں سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے. نیک کام کرنے کا راستہ بتایا ہے. اگر وہ راستے پر انسان چلتا ہے تو راہ ہدایت پاتا ہے. اطمینان پاتا ہے. سکون پاتا ہے. تو ذکر کے معنی نصیحت نامہ. اور نصیحت نامے سے مراد قرآن کریم ہے. آج قرآن کریم پڑھا بھی کم جاتا ہے اور قرآن کریم پر عمل بھی کم کیا جاتا ہے. اکثر امت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم جنت میں جانے والے ہیں. مسجدیں ویران ہیں. قرآن
کریم بالائے طاق پڑے ہوئے ہیں، تسبیحوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، پھر آرام چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو اللہ کے احکام ٹوٹیں گے، سکون خراب ہوگا، اور اللہ کے رسول کی سنتیں زندگیوں کے اندر آئے گی تو سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ مال کے ذریعے سے سکون نہیں ملتا، سنتوں میں سکون ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اور یہ آیت میں ڈرا دیا ہوا، یہ سورہ طٰہٰ کی 127 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے نصیحت نامے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، دونوں معنی ہیں، ذکر کے معنی نصیحت معنی بھی ہے، اور ذکر کے معنی اللہ کا دھیان بھی ہے۔ ہر وقت اور ہر موڑ پر اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھا ہے، تو کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام متوجہ ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ اللہ کے احکام ہیں، آداب ہیں جو متوجہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کھائے گا تو چند لقموں میں اللہ تعالیٰ اس کو شکم سیر فرما دیں گے۔ جب یہ سونے کے لیے گیا، آرام کرنے کے لیے گیا، تو آرام کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بتائے، داہنی کروٹ پر لیٹنا، کچھ آیات کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا، آمن الرسول بما انزل الیہ کا پڑھنا، اور تسبیحات فاطمہ کا پڑھ کر پھر سونا، تو نیند اچھی آئے گی، اطمینان اور سکون نصیب ہوگا، غفلت والی نیند نہیں آئے گی، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی حال چلنے کا، چلنے میں بھی آداب بتائے، نصیحتیں چلنے کی بھی فرمائی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اکڑ کر مت چلو زمین میں، تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو، بالکل کمزور اور لولے ہو کر مت چلو، بلکہ کٹار چلو، لیکن تواضع اور عاجزی اور انکساری کو مد نظر رکھو۔ یہ طریقہ بتا دیا اور آگے بتایا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلنے میں میانہ روی اختیار کرو اور بولنے میں نرمی رکھو، بلا ضرورت زور سے نہ چلاؤ، کیونکہ زور سے چلانا گدھے کا کام ہے۔ تو چلنے کا طریقہ بھی بتایا، اگر وہ زندگیوں میں حضور والا ہے یا دین والا ہے تو اطمینان۔ کھانے کا طریقہ اللہ کے رسول والا آیا تو اطمینان، چند لقموں میں پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا نام لے کے شروع کرو، اللہ کا نام لے کے ختم کرو۔ فرمایا مومن جو ہے وہ ایک اکڑی میں کھاتا ہے، اور کافر کھاتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا، تو اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب آیت نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، میں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں بھائی فلان کے پاس گاڑی ہے، فلان کے پاس بنگلے ہیں، مکان ہے، لیکن پریشان رہتا ہے، حیران رہتا ہے، سکون اس کو نہیں ملتا۔ آیت میں یہی کہا ہے کہ سکون
کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو تو تم غربت میں بھی آرام سے زندگی گزارو گے، اور اللہ کی یاد سے اگر دور زندگی گزارو گے تو تم مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بنگلوں کے ساتھ ہر جگہ حیران اور پریشان رہو گے، اور تمام مال و متاع کے بیچ میں حیران رہو گے۔ دنیا پریشان کیوں ہے؟ اس بنا پر کہ قرآن زندگی سے نکل گیا، اور دوسری چیز اللہ کی یاد کو ہم نے بالائے طاقت رکھا۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے یعنی قرآن جیسے نصیحت نامے سے اعراض کیا اور میری یادوں کو بھول کر زندگی گزاری، میری نعمتوں کو یاد کرنے کے بجائے، میرا احسان ماننے کے بجائے، میری نعمتوں پر شکر بجا لانے کے بجائے اپنی ہیبڑی چلاتا رہا، تو اس کی زندگی کو مال کے بیچ میں، دولتوں کے بیچ میں انتہائی تنگ کر دوں گا۔ اور فرمایا دنیا میں کن کی زندگی آسان ہوتی ہے؟ اس کو قرآن میں ایک جگہ بہت بہترین انداز میں ہے۔ دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان پہلی شرط ہے۔ عمل صالحہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ جس نے زندگی گزاری، اعمال صالحہ کیے، اعمال صالحہ سے مراد وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، وہ عمل عمل صالحہ۔ اور یہ عمل کرنے والا مرد ہو یا یہ عمل کرنے والی عورت، اللہ نے جنت میں پارٹیشن نہیں رکھا ہے کہ عورت کو کم درجے کی جنت دیں گے، مردوں کو زیادہ درجے کی جنت دیں گے، نہیں۔ اگر اعمال صالحہ عورت کے مردوں سے اچھے ہوئے تو جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ مل سکتا ہے۔ اس لیے یہاں عورت کا بھی تذکرہ کیا اور مرد کا بھی تذکرہ کیا۔ تو اعمال صالحہ کیے ایمان کی شرط کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے والے عمل کیے، کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو حیات طیبہ کا مزہ چکھائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین زندگی عطا کریں گے۔ قاعدہ بیان کیا، ضابطہ بیان کیا، اور آنکھ بند ہونے کے بعد جو زندگی آئے گی تو ایمان اور اللہ کی یاد کرنے والے کے لیے قبر کو اللہ تعالیٰ 70 گز وسیع فرما دیں گے، اور جنت کے نقشے قبر کے اندر نظر آئیں گے، اور اسے دیکھ کر یہ جنتی خوش ہوگا۔ یہ کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہے، اور جس نے اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری۔ برزخ والی زندگی بھی اس کی تنگ کر دیں گے، اس کی قبر کو بھیج دیں گے، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جکڑ جائے گی، مل جائے گی، اور وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا، اور اس کے اوپر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کیا جائے گا، اس سزا میں کہ تم نے دنیا میں اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کو یاد نہیں کیا، کھایا لیکن کھانے کے بعد بھی دعا نہیں پڑی، کھایا لیکن کھانے سے پہلے کی
پھر تیسری زندگی جب آئے گی برزخ کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد، تو اس میں اللہ تعالیٰ مزید وسیع جو ہے جنت عطا فرمائیں گے، اور بے شمار نعمتیں جنت کی اس کے سامنے کر دی جائیں گی۔ وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ حدیث میں فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے اس کی تعریف سنی نہیں اور کسی کے قلب میں اس کا تصور تک نہیں آیا، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے تیار رکھی ہے جس نے دنیا میں اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس لیے ذکر کرنے والے کو فرمایا تو زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اور فرمایا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے کب یاد کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرنا شروع کرو گے تو میں آسمانوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اور آج سب سے زیادہ غفلت جو ہے اللہ کی یاد سے۔ تھوڑی دیر نماز پڑھی چلا گیا، قرآن بالائے طاق پڑھا ہوتا ہے، کوئی پڑھنے والا اگر ہے تو رمضان کے اندر ہے، رمضان کے بعد بہت کم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر بہترین قرآن پڑھے ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں، تسبیحات لٹک رہی ہیں لیکن اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ہم نے گھر میں ایسی چیزیں لا کے داخل کر دی ہیں جو اللہ کی یاد کو بھلانے والی ہیں، وہ بھلانے والی چیزوں کو نکالو اور اللہ کی یاد دلانے والی چیزوں کو بساؤ۔ قرآن کو بساؤ، دلوں میں بساؤ، زبانوں میں بساؤ، زندگیوں میں بساؤ، اللہ کی یاد کو زندگیوں میں بساؤ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اور جو اللہ کی یاد کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد فرماتے ہیں، بھولتے نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی یاد کرو بہت کثرت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ خالی فجر میں یاد کرنا، خالی شام کو یاد کرنا، خالی ٹائم پہ تم کو مدرسے نے بتایا ہے اس میں یاد کرنا نہیں، چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں چلتے پھرتے ہم کو نواز رہی، تو ہم کو بھی اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرتے رہنا چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر